السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند بھائیوں کے اور سوال گناہوں سے توبہ استغفار کے ضمن میں آئے ہیں، تو ان کو ایک جگہ سمرائز کر دیتے ہیں تو سب کے سوالوں کا جواب آ جائے گا، کیونکہ اس سے متعلق کچھ سوال انسٹا پہ آئے ہیں، تو کچھ یوٹیوب پر آئے ہیں اور کچھ واٹس ایپ پر آئے ہیں، تو سب کو الگ الگ جواب دینے کے بجائے ایک ویڈیو ہے، پھر اس کو سب دیکھ لیں گے۔ وہ سوال کچھ اس نوعیت کا ہے کہ جی گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اب اس کے بعد کیا قیامت کے دن ہم پھر کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں نے آپ کو توبہ اور استغفار کا مطلب سمجھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ استغفار کا کیا ہوتا ہے کہ دل اور زبان یہ دونوں کا اس کے اندر شامل ہونا ضروری ہے، کہ دل سے آپ کسی چیز کو چھوڑنے کا تہیہ کریں، زبان سے اس کا اقرار بھی کریں اور اسے چھوڑ بھی دیں، ترک گناہ بھی کر دیں۔ یہ استغفار ہو گیا، یہ توبہ نہیں ہوئی۔ توبہ ہوئی کہ اب آپ نے نیک عمل کی طرف رغبت کرنی ہے اور نیک عمل کرنا ہے، آگے بھی تو بڑھنا ہے نا۔ تو آگے بڑھنے کا نام نیکیوں کے راستے میں توبہ ہے، اور گناہوں کو، برائیوں کو، غلط کاموں کو چھوڑنا یہ استغفار ہے۔ اب توبہ استغفار سے اب آگے بڑھے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن گناہوں پر توبہ استغفار کی، اس کے معاملے میں معاملہ کیا ہے؟ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، یاد رکھیں، بڑی محبت کا اور پیار کا اور ایک زبردست خطاب کا طریقہ ہے، اس میں بڑی اپنائیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور کہہ بھی اپنے نبی سے رہا ہے کہ اے میرے نبی، آپ میرا یہ پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیں، میرے بندوں تک پہنچا دیں، اے میرے پیارے نبی، تاکہ انہیں پتہ تو چلے رحمت للعالمین رب رحمان الرحیم کا میسج لے کے آئے ہیں، رب رحمان الرحیم کے بندوں کے لیے۔ اور وہ میسج کیا ہے کہ اے میرے بندوں، اور خاص کر پہ کہ وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی گناہ کیے، بہت گناہ کیے، شدید گناہ کیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ گناہ کرتے ہوئے، کرتے کرتے کہیں یہ سمجھنے نہ لگ جانا کہ میری تو بخشش ہی نہیں ہوگی، میری تو معافی نہیں ملے گی مجھے، ایسے نہیں ہوگا۔ تم آؤ تو صحیح ایک دفعہ، تو ہوگا کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور میرے باری تعالیٰ کتنے گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو فرماتا ہے جمیعا، سب کے سب، سارے کے سارے معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ہی تو اختیار ہے۔ انہو، بے شک وہی تو ہے، ہول، جو کیا ہے، الغفور، جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی گناہوں کا بخشنے والا بھی اور مہربان بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو بخش رہا ہے، یہ رحیم یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا؟ دیکھو، جنت میں ہم اپنے اعمال کی بیسس پہ جائیں گے، آپ کہو گے نہیں، پھر کیسے جائیں گے؟ اللہ کے رحم سے، اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ تو جب وہ گناہوں کو معاف کر دے گا تو کہاں بھیجے گا؟ جنت میں بھیجے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک کمال، درجہ کمال پر رحمت ہے کہ جو خطا کار اس کے پاس آتا ہے، اس کی خطاؤں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا، اسے انعام میں جنت بھی دے دیتا ہے۔ عام طور پر ہمارے آپسی معاملات میں اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور اپنے پچھلے کیے پر شرمندہ ہو، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، معاف کر دیا۔ ہم معاف کرنے کے بعد اسے تحفے تحائف دے کے روانہ نہیں کرتے، لیکن اس کی شان کریمی ہے کہ جسے معاف کرتا ہے اسے بخش بھی دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو بخشش عطا فرماتا ہے، اسے جنت دے دیتا ہے، اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے، اپنی نعمتیں دے دیتا ہے۔ یہ اس کا کمال ہے، درجہ کمال۔ تو کیا فرماتا ہے؟ بندو تم آؤ تو صحیح۔ تو یہاں پر اپنے نبی کو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ ان سے کہہ دیں، آپ ان سے کہہ دیں، کیونکہ آپ میرے رسول ہیں ان کی طرف، آپ ان سے کہہ دیں کہ اے اللہ کے بندوں، جب گناہ کر بیٹھو اور احساس ندامت تمہیں ستانے لگ جائے تو لوٹ آؤ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، استغفار کرو، توبہ کرو، اور پھر نیک عمل کا راستہ اختیار کرو، اور تم اپنے رب کو معاف کرنے والا پاؤ گے، اور سارے گناہوں کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ یہ ایسی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے۔ اور توبہ جو ہوتی ہے نا، توبہ استغفار، اس میں ایک بڑا ضروری ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ نیت نہ ہو ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ، پھر کر لیں گے، پھر معافی مانگ لیں گے، نہیں۔
ہاں اگر آنے والی زندگی میں ایسا پھر ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کرو. سمجھ آ رہی بات؟ گناہوں کو چھوڑو اور نیکیوں کی طرف رغبت کرو. اچھا اب آ جائیں احادیث مبارکہ کے ذخائر کی طرف. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کل ابن آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا جو ہے وہ خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، پھر ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، امام احمد ابن حنبل بھی اسے روایت کرتے ہیں، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اور یہ امام ترمذی سے لاتے ہیں حدیث 2499، امام ابن ماجہ لاتے ہیں حدیث 4251، امام احمد ابن حنبل حدیث 13072، اور امام حاکم اس کو حدیث 7617، اور اسی طرح المصنف ابن ابی شیبہ میں، المسند ابو یعلا میں، کئی کتب حدیث میں آتی ہے، امام بہقی شعب الایمان میں بھی لاتے ہیں. اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے ان بھائی کے کہ قیامت کے دن بھی کیا ہم سے سوال ہوگا کہ نہیں ان گناہوں کا جن پر توبہ استغفار ہو چکی ہے. تو میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب، کہ جو گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ہے وہ کمن لا ذنب لہ، تو اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی گناہ مٹ گئے تو پھر سوال کیسا؟ اللہ ہے نا ستار، ڈھانپ لیتا ہے. جب اس نے مٹا دیا تو ان فرشتوں کی یادداشت سے بھی مٹا دیا، ان کتابوں کے رجسٹر سے بھی مٹا دیا، اس کا کوئی ٹریس ہی نہیں ہے کہ تم نے یہ کام کیا تھا، جب وہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ روایت جو ایسے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں سنن میں، کتاب الزہد میں، کتاب میں اس میں باب ہے ذکر التوبہ میں حدیث 4250، اور پھر امام طبرانی سے المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں حدیث 10281، پھر امام بہقی السنن الکبریٰ میں، ابن الجعد المسند میں، قضاء مسند الشہاب میں، اور بہت ساری کتب حدیث میں یہ روایت بھی آتی ہے. اور امام حیثمی کہتے ہیں وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِیحِ. اچھا اسی طرح آپ کو اس آدمی کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا جس کا ذکر جو ہے وہ متفقن علیہ روایت میں ہے، جو بڑا گناہ گار تھا، پچھلے زمانے کی بات ہے، پچھلی امتوں کی بات ہے. اس نے بچوں سے کہا تھا اپنے کہ میں جب مر جاؤں میں اتنا گناہ گار ہوں. اس کے اپنے ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر تو میری لاش بچ گئی تو اس پہ عذاب ہوگا. اسے یہ نہیں خبر کہ برزخ بھی کوئی جگہ ہے اور وہاں پر پھر اس جسم کی محتاجی نہیں ہے عذاب و جزا دینے کے لیے. بہرحال اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں کہا کہ مجھے جلا دینا، میری راکھ کو کائنات میں، زمین میں بکھیر دینا، میری راکھ کو پانی میں بہا دینا، فضاؤں میں بکھیر دینا، کہ جسٹ میک می نان ایگزسٹ. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی تک میرا یہ جسم صحیح سالم پہنچ گیا تو اس پر وہ عذاب ہوگا کہ قیامت تک کسی پر ایسا عذاب یا مجھ سے پہلے یہ عذاب کسی پر نہیں ہوا ہوگا. اتنے گناہ ہیں میرے. تو جب وہ مر گیا تو اللہ عز و جل نے حکم دیا زمین کو اور پانیوں کو کہ اس کے ذرات جمع کرو. اب اس کے ذرات جمع کیے گئے، اسے ایک مجسم جسم عطا کیا گیا. اب یہ حالات و واقعات برزخ کے ہیں، اس ہماری دنیا کے نہیں ہیں، برزخ کے معاملات ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک زندگی دے کر پوچھا کہ تو نے ایسا کچھ کیوں کیا؟ تو اس نے کیا کہا کہ اے میرے رب، تیری خشیت سے کیا، تیری خشیت سے کیا. یعنی اس کے اندر توبہ کا ایلیمنٹ اور استغفار کا ایلیمنٹ تھا کہ باری تعالیٰ میں یہی سمجھتا رہا کہ مجھے تو میرے گناہوں کی معافی نہیں ملے گی. پچھلی امتوں کی بات ہے، ان تک یہ آیت نہیں آئی تھی قرآن کی کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو نہیں تھا، لیکن ڈر تھا بہت زیادہ ایسے کہ میرا ہوگا بہت برا. تو اللہ کیا فرماتا ہے، ہم جانتا ہوں تو نے کیوں کیا تھا، پر تیری زبان سے سننا چاہتا تھا. تو کیونکہ استغفار میں زبان کا ایلیمنٹ بھی تو موجود ہے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اسے بخش دے گا. تو کیونکہ اس نے گناہوں کے راستے کو چھوڑنے کا ارادہ کر دیا تھا، پر ڈرتا تھا کہ اتنے کیے ہیں ہوگا کیا. یہ متفقن علیہ روایت ہے، بخاری شریف میں بھی آتی ہے، کتاب الانبیاء میں آتی ہے، اور کئی جگہ امام بخاری اسے لے کے آتے ہیں، امام مسلم بھی کتاب التوبہ میں لے کے آتے ہیں. اسی طرح ابن ماجہ بھی اسے لاتے ہیں. اسی طرح امام بہقی جو ہے اسے سنن الکبریٰ میں لاتے ہیں. موطا امام مالک
میں اس پہ باضابطہ آپ کو درس بھی پہلے دے چکا، اس لیے اختصاراً اس روایت کو آج میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اللہ عز و جل جو ہے وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت آتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها، کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل جو توبہ کر لے تو تاب اللہ علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ اور یہ قیامت جو ہے نا، یاد رکھو ان لوگوں پر ہوگی قیامت جب قیامت شروع ہوگا معاملہ اور ساری چیزیں ختم ہو رہی ہوں گی، روز محشر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب یہ علامات قیامت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ کر یہ سارا معاملہ درہم برہم ہونا شروع ہوگا، تو ان لوگوں پر قائم ہوگی جو مسلمان نہیں ہوں گے، ایمان والا ان میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ اشرار الناس، خبیث ترین، خراب ترین لوگوں پر قیامت جو آئے گی، اس سے پہلے ایمان والے سارے جا چکے ہوں گے۔ تو توبہ کا دروازہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوگا ہی نہیں کوئی، تب بند ہو جائے گا وہ۔ تو یہ امام مسلم اسے روایت کرتے ہیں۔ اور توبہ کا میں نے آپ کو بتایا، جیسے جب توبہ ہو گئی تو پھر پوچھ کیسی، کیونکہ وہ معاملہ بالکل رفع دفع والا ہو گیا۔ تو اسے امام مسلم روایت کرتے ہیں الصحیح میں، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار میں، حدیث نمبر 2703۔ پھر امام نسائی سے سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، امام ابن حبان سے صحیح میں روایت کرتے ہیں، اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب اسی طرح میں آپ کو ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم ومن ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، بڑا آسان ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ بھی پڑھ لیں، آسان ہے نا، دو ورڈ ہے، استغفر اللہ، معمول میں اس کو اپنے داخل کریں، نمازوں کے بعد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب چاہے۔ تو جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، امام ابی داؤد اس کو سنن میں روایت کرتے ہیں۔ باب جو کتاب الصلاۃ میں باب ہے فی الاستغفار کا، حدیث 1518، اور پھر امام ابن ماجہ سے کتاب الادب میں باب الاستغفار میں حدیث 3819، اور پھر امام نسائی سے عمل الیوم واللیلہ میں روایت کرتے ہیں، اور امام حاکم المستدرک میں، امام احمد ابن حنبل سے المسند میں۔ بہرحال امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اور دیگر اور کتب میں بھی آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، گناہ گاروں کو اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اسی طرح جو ہے نا ایک اور روایت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس کا اختتام کریں گے۔ بہت سارے سوالات سے متعلق تھے، تو ایک ہی ساتھ پھر کئی سوالوں کا جواب ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے آئے، لیکن شرط کیا ہے کہ شرک نہ کیا ہو، تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کتاب الدعوات میں، باب فی فضل التوبہ والاستغفار، حدیث 3551۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر ہمارے گناہ اتنے ہوں کہ اگر ایک کے اوپر ایک رکھے جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، اور اللہ کے حضور حاضر ہوں اور توبہ استغفار کریں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے گناہ اتنے ہوں کہ زمین پر بچھائیں جائیں تو ساری کی ساری زمین بھر دیں، اور ہم رب کے حضور حاضر ہوں اور شرک نہ کیا ہو، تو وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے،
اور جب وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر معاف کر دیتا ہے، پھر اس کا تذکرہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے امام غزالی جو ہے اس آیہ مبارکہ جو میں نے آپ سے سورۃ الزمر کی آیہ مبارکہ ڈسکس کیا ہے 53، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تیری توبہ قبول کیسے ہو سکتی ہے، تو اتنا گناہ گار ہے، اتنا خطا کار ہے. تو وہ یہ کہہ کر اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے. تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ کریم ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور ایسی توبہ جو ہے نا، بیسکلی دا باٹم لائن از کہ توبہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی. اچھا، اسی طرح اسی آیہ مبارکہ کا پھر علماء حوالہ دیتے ہیں اکثر جب آپ ان کی طرف جاتے ہیں. اور پھر سورہ طٰہٰ کی بھی ایک آیہ مبارکہ ہے جو میں ایز اے ریفرنس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آیہ 82، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ بے شک میں ہی تو غفار ہوں، میں ہی تو گناہوں کا بخشنے والا ہوں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، کن کے لیے؟ لمن تابا، جو توبہ کریں ہیں، اس کے بعد وہ آمن، اور ایمان لائیں. یہ ان کے لیے جو پہلے ایمان والے نہیں تھے تو توبہ کی، ایمان لے آئے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر نیک کام بھی کریں، اور پھر ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر ہدایت پر بھی رہیں. تو بہرحال امید کرتا ہوں امام غزالی نے تو بہرحال احیاء علوم الدین میں جلد نمبر 3 صفحہ 473 پر اس پر کلام کیا، لیکن دا باٹم لائن اس کہ اللہ عز و جل ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی رحمت و مغفرت سے حقیقی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھی حال میں اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ، کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو، مگر وہ کہ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ وہ کوئی گمراہ ہوگا، وہی شخص نا امید ہو سکتا ہے. اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف اور اس کی رحمت سے مایوس اور نا امید رہنا. کنز العمال میں کتاب الاذکار میں حدیث 4322، اس پر اور بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن چونکہ درس طویل ہو رہا ہے اور پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ نہیں کہ آپ 20 منٹ تک کے دروس سن سکیں، اس لیے اختصار کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.